بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 318 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے بل کا بیان۔ چونکہ ہم نے حروف معانی کی بحث چھیڑ رکھی ہے اور حروف معانی میں ہم نے واو کی تفصیل پڑھی، واو کے حقیقی مجازی استعمال کو سمجھنے اور اس پر وارد شدہ اعتراضات کے جوابات دینے کے بعد ہم نے دوسرا حرف فا لیا تھا، اور فا کے اوپر بھی جب گفتگو تام ہوئی، اس کے بھی حقیقی مجازی استعمالات اور سوالات کے جوابات دے دیے گئے، تو پھر تیسرا حرف ہم نے سما لیا تھا۔ تو سما کا بھی جب حقیقت و مجاز کے اعتبار سے کلام تام ہوا اور امام شافعی علیہ رحمہ کی طرف سے وارد شدہ احناف پر اعتراضات کا دفاع بھی ہو چکا، تو اب چوتھا حرف حروف معانی میں سے بل ہے، جس کے متعلق آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَبَلْ لِإِثْبَاتِ مَا بَعْدَهُ وَالْإِعْرَاضِ عَمَّا قَبْلَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّدَارُكِ، اور کلمہ بل اپنے ما بعد کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنے ما قبل سے اعراض کرنے کے لیے تدارک کے طور پر آتا ہے۔ ای تدارک الغلط بمعنى انا غلطنا فی تکلم ما قبل بل اذ لم یکن مقصودا لنا وانما المقصود ما بعده، یعنی کہ غلطی کی تلافی کے لیے آتا ہے، یعنی ہم نے کلمہ بل کے ما قبل کے تلفظ میں غلطی کی ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ ہمارا مقصود تو بل کا ما بعد ہے، جو بل کے بعد میں ہے۔ لا انہ خطأ فی الواقع ونفس الامر، فَإِذَا قُلْتَ جَاءَنِي زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌ وَكَانَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَقْصُودَ إِثْبَاتُ الْمَجِيءِ لِعَمْرٍ وَلَا لِزَيْدٍ وَزَيْدٌ يَحْتَمِلُ مَجِيئُهُ وَعَدَمُهُ، اور فرمایا کہ نہ یہ کہ وہ واقع اور نفس الامر میں خطا تھی، پس جب تو جاءنی زید بل عمر کہے کہ میرے پاس زید آیا بلکہ عمر آیا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس عبارت سے مقصود مجیعت کا اثبات امر کے لیے ہے، کہ آنے کو امر کے لیے ثابت کرنا ہے، زید کے لیے ثابت نہیں کرنا۔ پس زید کا آنا اور زید کا نہ آنا یہ دونوں محتمل ہیں، یعنی دونوں کا ہی احتمال ہے۔ فَإِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ لَا فَتَقُولُ جَاءَنِي زَيْدٌ لَا بَلْ عَمْرٌ كان نصا في نفي المجيء عن زيد، هذا إذا جاء في الإثبات، وإن جاء في النفي بأن يقال ما جاءني زيد بل عمرو فقيل يصرف النفي إلى عمرو وقيل يصرف الإثبات إليه على ما عرف في النحو۔ پھر جب تو اس پر کلمہ لا زیادہ کر کے جاءنی زید لا بل عمر کہے کہ میرے پاس زید آیا نہیں بلکہ عمر آیا، تو یہ لا زید سے مجیعت کی نفی میں نص ہوگا، یعنی زید سے آنے کی نفی میں نص ہوگا۔ یہ مذکورہ معنی اس وقت ہے جب کہ کلمہ بل اس بات کے موقع پر آئے،
اور اگر نفی کے موقع پر آیا بعین طور پر کہ کہا جائے ما جاءنی زید بل امر، تو کہا گیا ہے کہ نفی امر کی طرف منصرف ہوگی، اور کہا گیا ہے کہ نحو کے معروف طریقہ پر امر کی طرف اس بات منصرف ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ، اور اب اس عبارت اور ترجمہ پڑھنے کے بعد ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم بل کس لیے آتا ہے، تو غلطی کے تدارک کے لیے آتا ہے، اس حوالے سے ہم پڑھیں گے، لیکن اس میں غلطی یا تو نفس الامر میں واقع ہوگی یا پھر ایسا نہیں ہوگا، اور اس کی مختلف جہتیں جو بنتی ہیں، کلام مثبت ہو تو پھر کیا ہے، نفی ہو تو پھر کیا ہے، وہ ساری تفصیل انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ حروف عطف میں سے کلمہ بل کو بیان کرتے ہوئے یہاں پر مصنف نے یہ فرمایا کہ کلمہ بل غلطی کی تلافی کے طور پر اپنے ما بعد یعنی معطوف کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنے ما قبل یعنی معطوف علیہ سے اعراض کرنے کے لیے آتا ہے، بشرطے کہ اعراض ممکن ہو، اور اگر اعراض ممکن نہ ہو تو بل کے ما قبل سے اعراض نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ متکلم نے کلمہ بل کے ما قبل کے تلفظ اور اظہار مقصود میں غلطی کی ہے، کیونکہ کلمہ بل سے پہلے جو بیان کیا گیا ہے وہ متکلم کا مقصود نہیں ہے، بلکہ متکلم کا مقصود بل کے بعد والا بیان ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کلمہ بل کا ما قبل یعنی معطوف علیہ وہ باطل اور نفس الامر میں ہی غلط ہے، بلکہ وہ مسکوت عنہ کے درجے میں ہے، یعنی نہ اس کا اس بات مقصود ہے اور نہ اس کی نفی مقصود ہے، بلکہ اس سے خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ بہرحال غلطی کے تدارک کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ بل کے ما قبل یعنی معطوف علیہ کے بارے میں جو خبر دی گئی ہے وہ متکلم کا مقصود نہیں ہے، بلکہ متکلم کا مقصود کلمہ بل کے بعد یعنی معطوف کے بارے میں خبر دینا ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے جاءنی زید بل امر کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عبارت سے متکلم کا مقصود وہ امر کے آنے کو ثابت کرنا ہے۔ جاءنی زید بل امر، میرے پاس زید ہے بلکہ امر آیا، تو امر کے آنے کو ثابت کرنا ہے، زید کے آنے کو ثابت کرنا اس کا مقصود نہیں ہے۔ تو زید تو مسکوت عنہ کے درجے میں ہے، اس کا آنا اور نہ آنا یہ دونوں ہی محتمل ہیں، دونوں کا احتمال ہے۔ اور اگر کلمہ لا زیادہ کر کے اس نے یوں بول دیا کہ جاءنی زید لا بل امر، تو اب یہ لا کی زیادتی اس بارے میں نص ہوگی کہ زید نہیں آیا بلکہ امر ہی آیا ہے، یعنی اب لا زیادہ کرنے کی صورت میں جو معطوف علیہ زید تھا وہ مسکوت عنہ کے درجے میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کا نہ آنا منصوص اور متیقن ہو جائے گا کہ پہلے یہ شک تھا کہ ہو سکتا ہے وہ بھی آیا ہو، لیکن اب یہ ہے کہ امر تو آیا ہے لیکن زید نہیں آیا، چونکہ جاءنی زید لا بل امر، لا سے پہلے کی نفی ہوگی اور بل سے ما بعد کا اس بات ہو جائے گا۔ تو برالشاری کہتے ہیں کہ اول معطوف علیہ سے اعراض اور ثانی یعنی معطوف کا اس بات، یہ اس صورت میں ہے جب کہ کلمہ بل اس بات کے موقع پر آئے، اور اگر نفی کے موقع پر آیا مثلا ما جاءنی زید بل امر کہا گیا تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات علماء نے فرمایا کہ صورت میں نفی معطوف یعنی امر کی طرف منصرف اور راجع ہو جائے گی، اور معطوف علیہ یعنی زید جو ہے وہ مسکوت عنہ کے حکم میں ہوگا، اور اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ امر تو نہیں آیا لیکن زید کا نہ آنا اور آنا دونوں محتمل ہیں، یعنی متکلم کا مقصود نہ زید کی آمد کو ثابت کرنا ہے اور نہ اس کے نفی کرنا مقصود ہے۔ اور بعض حضرات علماء نے فرمایا کہ امر یعنی معطوف کی طرف اس بات جو ہے وہ منصرف اور راجع ہوگا،
اور معطوف علیہ یعنی زید مسکوت عنہ کے درجے میں ہوگا۔ ان حضرات کے نزدیک اس مثال کا ترجمہ یہ ہوگا کہ امر تو آیا ہے لیکن زید کا نہ آنا اور آنا دونوں محتمل ہیں۔ متکلم نہ تو زید کے لیے آنا ثابت کرنا چاہتا ہے اور نہ آنے کی نفی کرنا چاہتا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھا ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ، وضاحت۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ بل کس لیے آتا ہے، وضاحت فرمائیں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اگر یہ جملہ مثبتہ میں آ جائے تو پھر کیا حکم ہوگا، تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔